ناظرین گرامی، یہ واقعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سمیت سب اہل بیت کے 3 روزوں کا ہے۔ وہ 3 روزے کیوں رکھے گئے اور ان روزوں میں جو واقعات ہوئے ان سے امت کو کیا سبق ملتا ہے، اور اہل بیت کے ان روزوں کا اعزاز اللہ تعالیٰ نے کس انداز میں کیا۔ پیارے دوستو، بڑا ہی ایمان افروز اور دل دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ ضرور سنیں اور اپنے ایمان کو تر و تازہ کریں، اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ جانتے ہوئے اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ واقعہ کا آغاز کرتا ہوں۔ معزز احباب گرامی، کتب تفاسیر میں آتا ہے کہ ایک دفعہ شہزادی رسول سیدہ بطول سلام اللہ علیہا کے دونوں صاحبزادے سیدنا حسن علیہ السلام اور سیدنا حسین علیہ السلام بیمار ہو گئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزوں کی منت ماننے کا ارشاد فرمایا۔ چنانچہ جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے 3 روزے رکھنے کی منت مان لی۔ اللہ تعالیٰ نے صاحبزادگان بطول سلام اللہ علیہا کو جلد ہی شفا یابی عطا فرما دی۔ دوسری طرف گھر میں تو فاقوں کی وجہ سے پہلے ہی روزوں جیسا معاملہ تھا، تاہم روزوں کے لیے سحری اور افطاری کا اہتمام ضروری تھا۔ مگر اللہ کی قدرت دیکھیے کہ دونوں عالم کے تاجدار کی بیٹی کے گھر میں اس قدر آٹا بھی موجود نہیں کہ روزہ افطار کرنے کے لیے چند روٹیاں ہی پکا لی جائیں۔ سیدنا امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم شمعون یہودی کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے 3 ساعت جو ادھار لا کر جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو پیش کر دیا۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی نے وہ جو صاف کیے اور انہیں چکی میں پیسنا شروع کر دیا۔ تیسرا حصہ آٹا تیار ہو گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے گوندھ کر 5 روٹیاں تیار فرما لیں۔ آپ سلام اللہ علیہا کے پاس فضہ نامی کنیز بھی تھی اور وہ بھی روزے سے تھی۔ مغرب کے وقت روزہ کی افطاری کی تیاری ہو رہی تھی کہ دروازے کے باہر سائل نے آواز دی۔ اس سائل نے کہا کہ میں مسکین ہوں اور روٹی کا سوال کرتا ہوں۔ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا، انکار کیسے ہوتا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے حصہ کی روٹی اٹھائی اور سائل کی طرف چل دیے تو مجسمہ اثار و سخاوت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا، اے سرتاج، یہ میرے حصے کی روٹی بھی سائل کو عطا کر دیجئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے حصہ کی روٹی بھی اٹھا لی تو فضہ کنیز نے عرض کیا، آقا، میری بھی تربیت آپ ہی کے زیر سایہ ہو رہی ہے، میرے حصہ کی روٹی بھی سائل کو عطا فرما دیں۔ والدین کی شان سخاوت دیکھی تو جناب حسنین کریمین رضی اللہ عنہم نے بھی اپنی اپنی روٹی پیش کر دی۔ 5 روٹیاں ہی پکائی تھیں اور 5 ہی سائل کو عطا فرما دی گئیں، اور خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی سے روزہ افطار فرمایا اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ دوسرے روز پھر روزہ تھا۔ جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر تیسرا حصہ جو لے کر آٹا تیار فرمایا اور 5 روٹیاں پکا لیں۔ افطاری کا وقت قریب آیا تو دروازے پر سائل نے آواز دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان والو، میں یتیم ہوں، اللہ کے نام پر روٹی کا سوال کرتا ہوں۔ بالکل پہلے دن کی طرح سب نے اپنی اپنی روٹی پیش کر دی اور خود پانی سے روزہ افطار کیا۔
سائل نے 5 روٹیاں کپڑے میں ڈالی اور دعا دیتا ہوا چلا گیا۔ آج تیسرا اور منت کا آخری روز ہے۔ تیسرا حصہ جو باقی پڑے ہوئے تھے، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے انہیں بھی چکی میں پیسنا شروع کر دیا۔ آٹا تیار ہو گیا تو روٹیاں پکا لی گئیں۔ افطاری کی تیاری ہونے لگی تو باہر سے آواز آئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں، میں ایک قیدی ہوں، بہت بھوکا ہوں، روٹی کا سوال کرتا ہوں۔ کوئی دنیا دار ہوتا تو پکار اٹھتا، یہ کیا مصیبت ہے، جاؤ بابا معاف کرو، مگر یہ تو خاندان رسول تھا۔ یہ لوگ تو اثار و قربانی اور عطا و سخا کے پیکر تھے۔ کسی کے چہرے پر ملال تک نہ آیا۔ پہلے اور دوسرے دن ہی کی طرح سب نے اپنے اپنے حصہ کی روٹی سائل کو عطا فرما دی۔ سوالی دعا دیتا ہوا چلا گیا۔ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی سے روزہ افطار کیا اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ گھر میں پہلے بھی فاقوں پر فاقے آیا کرتے تھے اور اب تو 3 دن سے مسلسل روزہ تھا۔ نکاحت جسمانی میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا تھا۔ جناب علی علیہ السلام نے دونوں صاحبزادوں سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین علیہ السلام کو ساتھ لیا اور بارگاہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کی محراب میں تشریف فرما تھے۔ بھوک کی شدت سے نواسوں کو لڑکھڑاتے دیکھا تو بے قرار ہو گئے۔ اسی عالم میں نزول وحی شروع ہو گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی اہل بیت کے امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں ہی مسلسل 3 روز مسکین، یتیم اور قیدی بن کر حاضر ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے، ترجمہ، اور کھانا کھلاتے رہتے ہیں مسکینوں اور یتیموں اور اسیروں کو اللہ تعالیٰ کی محبت سے۔ ہم تو تمہیں بس اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کھانا کھلاتے ہیں اور نہ تم سے اس کا عوض چاہتے ہیں اور نہ شکریہ۔ ہم تو اپنے پروردگار کی طرف سے اندیشہ رکھتے ہیں ایک تلخ اور سخت دن کا، سو اللہ ان کو اس دن کی سختی سے محفوظ رکھے گا اور ان کو تازگی اور خوشی عطا کرے گا۔ ناظرین گرامی، قرآن کریم کی سورہ دہر کی آیات مقدسہ کا تقریباً یہی شان نزول ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عالی مرتبت شہزادی سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جذبہ سخاوت و رحم کا احاطہ و استیاب کیا ہی نہیں جا سکتا۔ آپ سلام اللہ علیہ نے اپنے والد گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تربیت ہی یہ حاصل کی تھی کہ خود بھوکا رہنا پڑتا ہے تو رہ لو، مگر کسی سائل کو دروازے سے خالی مت لوٹاؤ۔ جزاک اللہم خیرن کثیرا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو بھی جذبہ سخاوت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔